بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسٹیٹ۔ سب سے پہلے ہم اسٹیٹ کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کا جو میننگ ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ اس کے بعد اس کے جو آرگنز ہیں، جو اس کے انگریڈینٹس ہیں، اس کے بعد ہم اس کو پڑھیں گے کہ کون کون سے انگریڈینٹس ہیں جن کو ملا کے اسٹیٹ بنتی ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی مسنگ ہو تو ہم اس کو اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے۔ وہ انگریڈینٹس اس کے لیے بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے ریاست کا وجود یا اسٹیٹ کا جو وجود ہے وہ ضروری کیوں ہے؟ انسان کو سوشل اینیمل کہا جاتا ہے، یعنی وہ سوشل گیدرنگ کے بغیر نہ تو زندہ رہ سکتا ہے، نہ ہی اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ اس لیے انسانوں کا اکٹھا رہنا، ایک جگہ پہ رہنا، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر وہ الگ الگ رہیں گے یا سوسائٹی سے کٹ ہو کے رہیں گے تو کبھی بھی آپ ایک دوسرے کی جو ضروریات کو پوری نہیں کر سکتے، اور ایک انسان کبھی بھی اپنی جو تمام ضروریات ہیں وہ خود پوری نہیں کر سکتا۔ اکیلا کافی نہیں ہے اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ریاست کا جو وجود ہے اس کو ضروری سمجھا گیا، اور آہستہ آہستہ ریاست وجود میں آتی گئی۔ یہ بیسیکلی ایک گروہ، ایک نسل کی بات نہیں ہے۔ دنیا کی تمام ریاستیں جتنی بھی آج کل موجود ہیں ان کو دیکھ لیں تو اس میں بہت ساری نسلیں ایک ہی ریاست میں آپ کو ملیں گی۔ بہت سارے لسانی گروہ بھی ہیں جو ایک ہی ریاست میں موجود ہیں۔ لینگویج کے لحاظ سے بھی ڈفرینس ہے، ریلیجیسلی بھی ڈفرینس ہے، لیکن پھر بھی وہ اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ جو تمام جو چیزیں ہیں وہ ہم اس میں پڑھیں گے کہ کیا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسٹیٹ مارز وجود میں آئی اور مختلف گروہوں کو اکٹھا کر دیا۔ ان کے جو باہمی اختلافات تھے یا جو ان کے ڈفرینسز تھے وہ کبھی بھی اس چیز میں حائل نہیں ہوئے، نہ ہی رکاوٹ بنے۔ سب سے پہلے انسان ایک معاشی حیوان ہے یا سوشل اینیمل ہے، یہ ارسطو نے کہا تھا۔ اور آج کے اگر ماڈرن ورلڈ کو دیکھا جائے جو اتنے ارتقاء کے بعد اس شیپ میں یا شکل میں موجود ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے واقعی ٹھیک کہا تھا۔ انسان ایک سوشل اینیمل ہے۔ اس نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے گروہ کو اکٹھا کیا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس نے محسوس کیا کہ اس کے لیے کچھ اور بھی چیزیں ضروری ہیں جس سے ریاست کو یا اپنے گروہ کو متحد رکھا جا سکے۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلا انگریڈینٹ ہے وہ ہے پاپولیشن، یعنی سب سے پہلے کسی بھی ریاست کو بنانے کے لیے آبادی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں لوگ رہتے ہوں اور وہ مستقل طور پہ رہائش پذیر ہوں۔ جو خانہ بدوش ہیں یا جو موو کرنے والے ہیں وہ اس کا حصہ نہیں ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ پاپولیشن سے مراد مستقل طور پہ وہاں پہ رہائش پذیر لوگ ہیں جو مستقل طور پہ اس علاقے کا حصہ ہو۔ پاپولیشن کے بغیر کبھی بھی ریاست کا وجود جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ یا جو ٹریول کرنے والے ہیں جیسے خانہ بدوش ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ تھوڑے عرصے بعد ٹریول کر جانا یا موو کر جانا، ہم اس کو اس میں شامل نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی ریاست نہیں بنا سکتے۔ سیکنڈلی ٹیریٹری، علاقہ، ایک ڈیفینیٹ ایریا کے بغیر ریاست کا وجود ممکن نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں جتنی بھی سرحدیں ہیں، جو انٹرنیشنل باؤنڈریز ہیں، وہ اسی چیز کو ڈیفائن کرتی ہیں کہ ایک ڈیفینیٹ ٹیریٹری کے بغیر ریاست کا وجود ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری دوسرا انگریڈینٹ وہ ٹیریٹری ہے کہ ان کے پاس ایک ڈیفینیٹ علاقہ ہو جہاں پہ وہ رہ رہے ہوں۔ پرانے دور میں جب یہ ایوولوشن ہو رہا تھا، اس چیز کا ارتقاء ہو رہا تھا، تب جو باؤنڈریز تھیں ان کی اس حد تک پرواہ نہیں کی جاتی تھی، یعنی علاقوں کی جو باؤنڈریز تھیں وہ اس حد تک ڈیفائنڈ نہیں تھیں۔ لیکن آج کل جو انٹرنیشنل باؤنڈریز ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں مکمل طور پہ۔ اس میں آپ انٹرنیشنل باؤنڈریز دیکھ لیں، ایون جو سمندر ہیں، سیز ہے، اس کے بعد جو ایئر ہے، وہ تمام حدود جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں۔ یہ حدود فلاں ملک کی ہے، یہاں سے فلاں ملک کی حدود شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس حدود کو کراس کرنا اس ملک کی مرضی کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے، اس کو خلاف ورزی تصور کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، چاہے وہ جنگی لحاظ سے ہو یا قانونی لحاظ سے ہو، انٹرنیشنل لاء کے مطابق ہو، اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے کیونکہ وہ اس کا ایریا نہیں ہے، اس کی ٹیریٹری نہیں ہے، جیسے ہی وہ اس ٹیریٹری کو کراس کرتا ہے۔ سو ٹیریٹری ایک ڈیفینیٹ ٹیریٹری اور اس کی جو حدود و قیود ہے اس کا تعین وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے ٹیریٹری اس کا دوسرا انگریڈینٹ ہے کسی بھی ریاست کا جو مل کے ریاست کو بناتا ہے۔ اس کے بعد تھرڈ، گورنمنٹ، یہ وہ انگریڈینٹ ہے جو بڑا سلو پروسیس، بڑے آہستہ آہستہ ارتقائی عمل کے تحت مارز وجود میں آیا۔
کیونکہ انسان اس سے پہلے بے لگام تھا، ایک گروہ کی صورت میں تھا، اور ان کا کوئی سربراہ نہیں تھا۔ وہ ایک کسی خاص سسٹم کے تحت نہیں رہ رہے تھے، نہ کوئی قوانین تھے، نہ ضوابط تھے، نہ کچھ اصول تھے۔ وہ بس ایک گروہ کی صورت میں رہ رہے تھے، اور جو اولیاء الامر ہوتا تھا اس کو اس کا سربراہ تصور کیا جاتا تھا، اور اسی کی ہی بات کو مانا جاتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ محسوس کیا گیا کہ اس چیز کو کم کرنے کے لیے کہ ہر انسان اپنی مرضی نہ کرتا پھرے، جو سربراہ ہے وہ اپنی مرضی نہ کرے، اس لیے پھر گورنمنٹ کا جو وجود ہے وہ عمل میں آیا، اور اس کے تحت انسانوں کو آہستہ آہستہ اس کے انڈر لایا گیا، اور لوگوں کو گورنمنٹ کے ماتحت کیا گیا، لوگوں کو اطاعت سکھائی گئی کہ اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ اور جو حکومت ہے وہ آج اگر آپ ماڈرن ورلڈ میں دیکھیں تو بڑی ہی زبردست شیپ میں موجود ہے کہ جو تمام اس کے سٹیزنز ہیں، جو شہری ہیں، وہ اوبے کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور مکمل طور پہ اس کی پابندی کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کے بنائے ہوئے اصول، ان کے ضوابط، ان تمام کو مکمل طور پہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ شہری کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ارتقائی عمل تھا، اس کے تحت انسان نے محسوس کر لیا کہ کبھی بھی انسان ایک گروہ کی سربراہی کے بغیر ایک ریاست کا جو وجود ہے وہ اس طرح وجود میں نہیں آ سکتا، وہ وجود اس طرح قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے تمام شہری اس کے سربراہ کی وہ جو تمام اس کے اصول ہیں یا اس کی باتیں ہیں اس پر عمل نہ کریں۔ اس لیے آہستہ آہستہ ریاست کا وجود جو ہے وہ مضبوط ہوتا گیا، اور جو گورنمنٹ ہے وہ مضبوط ہوتی گئی۔ پھر قوانین آئے۔ اس سے پہلے زبانی قوانین ہوا کرتے تھے، جو بادشاہ تھے، بادشاہت میں بادشاہ کے منہ سے جو نکلا ہوا ہر لفظ تھا وہ قانون ہوا کرتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے وہ پیپر پہ لائی گئی، قوانین میں لائی گئی، اور قانون کی صورت میں یہ تمام جو اصول ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھے گئے کہ یہ حدود و قیود ہیں ہر لحاظ سے، جن کو کراس کرنا ہے، جن کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر خلاف ورزی کی جائے گی تو ریاست اس کے خلاف کارروائی کرے گی، یعنی ریاست کی رٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔